جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔